جی سر، کل ہم نے اسماء اشارہ پڑھا تھا جو دس اور دیٹ کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں 12 اشارے ہیں. 6 جو ہے وہ قریب کے لیے اور 6 بعید کے لیے ہیں. تو ذرا اشارے سے آپ پڑھیے گا. حاضہ پڑھیں. حاضہ. آزا جی. حاضہ. آذان. آزا آذان. آزا آزان ہاؤلائے جی. مؤنث کا پڑھیں. آزے آز ہی. جی مؤنث کا. آزے ہی جی. ہاتان ہاؤلائے. ہاؤلائے. حاضہ کا کیا معنی ہوگا؟ یہ ایک. یہ ایک، اور حاضان. یہ دو، ہاؤلا ہے. یہ سب، حاض ہی. یہ عورت ایک، ہاں یہ ایک مؤنث. ہاتان. یہ دو مؤنث. دو مونس، تو اور ہاؤلائے یہ سب مؤنث. یہ سب مونس. تو لازمی نہیں ہے عورت، مؤنث کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جیسے اردو میں ہم کچھ چیزوں کو، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ بے جان ہوں، تو یا تو مذکر ہوتی ہیں یا مؤنث ہوتی ہیں. تو جو مذکر ہوگا اس کو حاضہ کہیں گے، جو مؤنث ہوگا اس کو حاضی ہی کہیں گے، چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو، جو بھی ہو. اچھا، اور بعید کا اشارہ پڑھیں دور کے لیے. ذالکا. ذالکا وہ ایک، جی. ذالک آنکا وہ دو. وہ دو، جی. اولائکا وہ وہ سب. سب، تن کا جی. وہ ایک، تانے کا وہ دو، جی. اولائکا وہ سب. جی. تو یہ 12 اشارے ہیں. ان کو آپ نے ہاتھوں پہ یاد کر لینا ہے. مذکر کے لیے 3 اشارے دائیں ہاتھ سے اور مؤنث کے لیے 3 اشارے بائیں ہاتھ سے، اور اس کا اجرا یہ آپ نے کر لیا تھا. آپ اس کو پڑھیں. اب اگلا جو ہمارا سبق ہے اس کو کہتے ہیں اسماء موصولہ، ریلیٹیو پروناؤنز. اسماء موصولہ ریلیٹیو پروناؤن، اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے. اسم موصول وہ اسم جس کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے. اسم موصولہ 6 ہیں. 3 مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے. اس میں قریب بعید کا کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ تین مذکر کے لیے ہیں اور 3 جو ہے نا مؤنث کے لیے ہیں. 6 یہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہے جی الذی، اللہ زان، اللہ زینہ. اور مؤنث کے لیے الذی جی اللہ زان اللذان الذین، زینہ. اور مؤنث کے لیے ہے اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی، اللہ ہی. یہ 2 استعمال ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ تی استعمال ہوتا ہے، کبھی اللہ ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہ مؤنث کے لیے ہیں. دوبارہ پڑھیں. الذی. الذی اللہ زان. دائیں ہاتھ سے اس کو اللذان پڑھیں. دائیں ہاتھ سے الذی، اللہ زان، اللہ زینہ. اور مؤنث کے لیے اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی، اللہ ہی. اب پڑھیں. الذی اللذان الذین، جی. اللتی اللتان اللتی اللہ تی، اللہ اللہ تی، اللہ اللاتی ہاں، اللانی. اللہ ہی. اللہ ہی حمزہ ہے آگے. اچھا ہی حمزہ ہی. ہے. جی. اللہ ہی. تو اب اس کا معنی جی کیا ہوگا؟ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ تر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. الذین، الذین، الذی، الذی لہ ملک السماوات والارض. وہ ایک شخص جس نے. اب الذی یہ اسم موصولہ ہے اور اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے. اس سے بات شروع ہوتی ہے. وہ ایک شخص جس نے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یا وہ سب، پھر آگے اس کی بات کرتے ہیں. تو الذی کا معنی ہوگا وہ ایک شخص جس نے. اللہ زان وہ 2 شخص جنہوں نے. کیا جنہوں نے؟ آگے بات آئے گی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس طرح سے ہوگا کہ الذین وہ سب لوگ جنہوں نے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو الذین وہ سب لوگ جنہوں نے. یہ اب الذین جو ہے قرآن پاک میں 1080 دفعہ آیا ہے، اور الذی قرآن پاک میں
304 دفعہ آیا ہے، اور اللہ زان میں قرآن پاک میں ایک دفعہ آیا ہے۔ اور اللہ تھی وہ ایک عورت جس نے، یہ 68 دفعہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دو عورتیں جنہوں نے، اس میں قرآن پاک میں اس کا استعمال نہیں ہے، ویسے عربی میں ہے، اللاتی اللہ ہی، وہ سب عورتیں جنہوں نے، وہ سب عورتیں جنہوں نے، یہ معنی ہوگا۔ اب دیکھیں اس کا جو استعمال ہے وہ دیکھیں، الذی وہ ایک شخص جس نے، الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، وہ اللہ، الذی یہاں سے مراد وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے، اور آگے اسی طریقے سے آرین الذین اضلانا دکھا ہم کو آرین الذین اضلانا، یہ اللہ زانے سے اللہ زین بنتا ہے، دو کے لیے آتا ہے، دکھا ہم کو وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اس طرح سے اس کا استعمال جو ہے وہ قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ زینہ وہ سب لوگ جنہوں نے، اللہ زینہ یؤمنون بالغیب، اللہ زینہ وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تھی وہ ایک عورت جس نے، اللہ تھی لم یخلق مثلہا وہ جس کا مثل پیدا نہیں کیا گیا، وہ ایک عورت یا ایک مؤنث جس کا مثل پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تھی وہ سب عورتیں جنہوں نے، اللہ تھی قطعنا ایدیہن وہ جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اللہ تھی وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اللہ ہی وہ سب عورتیں جنہوں نے، واللہ یا اسنا وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں۔ تو دیکھیں اس کا استعمال اس میں موصولہ کا آیا ہوا ہے، تو یہ الذی اس میں موصولہ ہوتا ہے، اور آگے پورا جملہ آتا ہے جس کو صلہ کہتے ہیں، تو اس کا الذی سے بات شروع ہوتی ہے، یا اللہ زانے سے یا اللہ زینہ سے بات شروع ہوتی ہے۔ بیٹھیں ایک منٹ خالد صاحب جی۔ سر عمران میڈم نوشین نے بھیجا ہے اس حوالے سے جو فائل آئی تھی ہماری پیپر آپ کل صبح آ جائیے گا، صبح سر کس ٹائم آ جاؤ؟ آپ 10 بجے آ جائیں۔ ٹھیک ہے ڈن۔ ٹھیک ہے، فائل لاؤں؟ ہاں فائل لیں۔ ٹھیک ہے ڈن، اب جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ جی جاوید شاہ صاحب یہ آگے ہیں۔ تو جاوید شاہ صاحب کے لیے آج ہم نے نیا سبق، یہ ہمارا تقریباً آخری سبق ہے اسماء اشارہ کا۔ اسماء اشارہ پچھلا سبق تھا، اب اسماء موصولہ ہے۔ تو اسماء موصولہ ہم نے یہ پڑھے ہیں، اور یہ 6 ہیں، 3 مذکر کے لیے ہیں، 3 مؤنث کے لیے ہیں، الذی، اللہ زان، اللہ زینہ، اور مؤنث کے لیے اللہ تھی، اللہ تعان، اللہ تی، اللہ ہی۔ الذی کا معنی ہوگا وہ شخص، وہ ایک شخص جس نے، اللہ زان وہ 2 شخص جنہوں نے، اللہ زینہ وہ سب لوگ جنہوں نے، اللہ تی وہ ایک عورت جس نے، اللہ تعان وہ 2 عورتیں جنہوں نے، اور اللہ تی، اور کبھی اللہ تی آئے گا کبھی اللہ ہی، یہ مترادف لفظ ہیں، ایک ہی معنی ہے، وہ سب عورتیں جنہوں نے۔ تو اس سے بات کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، جیسے الذی کا یہاں پہ استعمال آیا قرآن پاک میں، الذی وہ جو جس نے بنایا تمہارے لیے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، جعل لکم بنایا تمہارے لیے، اللہ زانے کا استعمال آیا، آرین اللہ زین اضلانا دکھا ہم کو وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ زینہ وہ سب لوگ جنہوں نے، اللہ زینہ وہ سب لوگ جنہوں نے، یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ، وہ سب لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تھی وہ ایک عورت جس نے، اللہ تی لم یخلق مثلہا، اور اللہ تی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا وہ جس کا مثل پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تی وہ سب عورتیں جنہوں نے، اللہ تی قطعنا ایدیہن وہ جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اللہ تی وہ سب عورتیں جنہوں نے کیا کیا جنہوں نے،
آگے اس کا صلہ آ رہا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ، اللہ ہی وہ سب عورتیں جنہوں نے، واللائی یا اسنا، واللائی وہ عورتیں، وہ سب عورتیں یا اسنا جو مایوس ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ قرآن پاک میں اس کا استعمال ہے، اور یہ الفاظ جو ہے الذی 304 دفعہ آیا ہے، اور اللہ زان ایک دفعہ، الذین 1080 دفعہ، اور اللاتی 68 ٹائم 68 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا استعمال نہیں آیا، مگر عربی میں اس کا استعمال آتا ہے۔ اللاتی اور اللہ کا استعمال جو ہے وہ 4 اور 10 دفعہ یہ آیا ہوا ہے۔ ذرا پڑھیے گا خالد صاحب، اشارے سے آپ پڑھیں، الذی دائیں طرف اشارہ کریں تو دائیں طرف اشارہ کر کے الذی، اللہ زانے، الذی اللذان الذین جی اب بائیں طرف اللاتی اللتی، اللہ اللتی، اللاتی اللاتی اللہ تعانے، تانے اللہ تعانے، اللہ تانے اللاتی اللہ اللہ ہی، اللہ ہی۔ اب آپ پڑھیں جی، جاوید شاہ صاحب آپ پڑھیں۔ آپ میوٹ ہیں، ان میوٹ کر لیں۔ جاوید شاہ صاحب آپ ان میوٹ کریں، آپ میوٹ ہوئے ہیں۔ آپ سپیکر کو آن کریں، ہاں اب ہو گیا۔ الذی اللذان الذین، اب اشارہ بھی کریں، دائیں طرف اشارہ کریں، الذی، اشارہ نہیں، میں نے لیٹ ہو گیا جی، نہیں ذرا دیکھتے۔ وہی اشارہ ہے جیسے ہم زاربا کے لیے کرتے ہیں، الذی اشارہ دائیں طرف، بائیں طرف الذی، ہاں وہ ایک شخص جس نے، یہ معنی ہوگا وہ ایک شخص جس نے، اور اللذان وہ دو شخص، جنہوں نے، الذین وہ سب شخص، جنہوں بہت نے، سارے شخص، نہیں معنی یہ ہوگا وہ شخص، وہ سب شخص جنہوں نے، آگے اس کا پھر جملہ آئے گا، ٹھیک، جو بھی جملہ آئے گا، الذین، آپ بات کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، الذین وہ سب شخص جنہوں نے، تو آگے اب سٹوری آئے گی، ٹھیک ہو گیا، یہ معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث کا اشارہ کریں بائیں طرف، ہاں جی، اللتی، الذی اللاتی، جی، اللہ تعالی، اللہ تعالی، جی، اللاتی، اللاتی، اور اللہ ہی، اللہ، ہاں وہ سب عورتیں جنہوں نے۔ اب دوبارہ سے پڑھیں، الذی، الذی اللذان الذین، جی ماشاء اللہ، اللاتی، اللہ تعالی، اللاتی، اللاتی، جو جمع کے لیے ہے وہ ہے اللاتی، اللاتی، اور دوسرا کون سا جی؟ اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ، ہاں جمع کے لیے 2 آتے ہیں، اللاتی بھی آتا ہے، اللہ ہی بھی آتا ہے، حمزہ کے ساتھ بھی آتا ہے، تا کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب شوکت صاحب پڑھیے گا ذرا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی اللذان الذین، جی وہ ایک شخص جس نے، ہاں وہ 2 شخص جنہوں نے، وہ سب لوگ جنہوں نے، ہاں جی، اللاتی اللہ تعالی، اللاتی اللہ، وہ ایک عورت جس نے، وہ 2 عورتیں جنہوں نے، وہ سب عورتیں جنہوں نے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ شوکت صاحب کہیں عرب میں رہے ہیں، کام شام کیا ہے؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ بالکل نہیں راجی، اچھا یہ شاہ صاحب رہے ہیں بلکہ، اچھا، شاہ صاحب رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ٹھیک، شاہ صاحب بہتر سمجھتے ہیں تقریباً میری نسبت۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں، یہ ہمارا جو سبق تھا آج کا تھا، اس کا اجرا بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ہم نے کیا ہے، اور آگے جو سبق ہمارا ہے وہ اس میں 2 پچھلے سب اسباق کا اعادہ ہے، اور
ساتھ میں دو نئے حروف ہیں جو کوشچن مارک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ حل ہے. حل کے لیے ہم کوشچن کریں گے نعم سے، یس نعم، یس لا نہیں کا معنی یہ استعمال ہوگا. حل کا معنی ہے کیا، اور نعم کا معنی ہے نعم ہاں. تو یہ ہے. اب دیکھیں آپ نے پچھلا جو سبق پڑھا تھا شروع میں واحد تثنیہ جمع کا، کہ اگر واحد پتہ ہو اس کا تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے مسلم، مسلمان، مسلمون، مسلمتن، مسلمتان، مسلماتن. تو اس کی واحد کا پتہ ہو تو ہم خود سے فارمولے سے اس کی تثنیہ الف نون سے بناتے ہیں، واو نون سے بناتے ہیں. پھر ایک اور تثنیہ بھی آپ نے پڑھی تھی، مسلمین بھی آتا ہے، مسلمین بھی آتا ہے، تو یہ آپ نے پڑھا تھا. اور پھر آپ نے ضمیر منفصل پڑھی تھی ہوا کے ساتھ، وہ آپ نے پڑھے تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. تو یہ ضمیر منفصل تھا جو یہ، شی، اٹ، دے وغیرہ کا آئی اور وہی کا کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہوا مسلمن، ہما مسلمان، ہم مسلمون. اب اس سے آپ سوال بنا سکتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں حل ہوا مسلمن، کیا وہ ایک مسلمان ہے؟ حل ہما مسلمان ہے، کیا وہ دو مسلمان ہیں؟ حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ جواب دینے والا کہہ سکتا ہے نعم ہوا مسلمن، ہاں وہ ایک مسلمان ہے، یا لا ہوا مسلمن، نہیں وہ ایک مسلمان نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے نعم ہما مسلمان، نعم ہم مسلمون. اور اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اس اسم اشارہ کو ملا کر حاذا مسلمن، یہ مسلمان ہے، حاذان مسلمان ہیں، یہ دو مسلمان ہیں، ہاؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. اور سوال بھی بنا سکتے ہیں حل حاذا مسلمن، کیا یہ مسلمان ہے؟ حل حاذان مسلمان ہیں، کیا یہ دو شخص مسلمان ہیں؟ حل ہاؤلاء مسلمون، کیا یہ سب لوگ مسلمان ہیں؟ تو آپ آگے سے جواب دے سکتے ہیں نعم یا لا سے، نعم حاذا مسلمن، نعم حاذان مسلمان. تو اس طرح سے یہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ پوری گردان لکھتی حل ہوا مسلمن، حل ہما مسلمان، حل ہم مسلمون، حل انت مسلمن. آپ سامنے والے سے پوچھ سکتے ہیں حل انت مسلمن، کیا آپ مسلمان ہیں؟ حل انتما مسلمان ہیں، کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ حل انتم مسلمون، حل انا مسلمون اپنے بارے میں، حل نحن مسلمون، نہ ہم ہوا مسلمون، نہ ہم ہما مسلمان ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں حل کے ساتھ، اور ضمیر منفصل اور واحد تثنیہ کے ساتھ پورا جملہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے. اسی طریقے سے آپ مؤنث کا پوچھ سکتے ہیں حل ہی مسلمتن، کیا وہ ایک عورت مسلمان ہے؟ حل ہما مسلمتان ہیں. تو اسی طریقے سے اس کو بھی ملا کر آپ پوچھ سکتے ہیں. اور وہاں اسم شروع کیا، یہاں پہ حل کے ساتھ جو ہے آپ فعل کو بھی لا سکتے ہیں. حل ہوا ضربہ، ضربہ کا معنی ہے اس ایک شخص نے مارا ہے، ہوا کا معنی ہے وہ، حل ہوا ضربہ تو معنی ہو جائے گا کیا اس ایک شخص نے مارا ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں نعم ہوا ضربہ، یس ہاں اس ایک شخص نے پٹائی کی ہے. حل ہما ضربہ، تو یہ پورا آپ نے کوشچن مارک بنا لیا، کوشچن کر لیا حل ہما ضربہ، کیا ان دو شخصوں نے مارا ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں لا سے یا نعم سے، نعم ہما ضربہ، یس ہاں ان دو نے مارا ہے. تو اسی طریقے سے حل ہم ضربو، حل انت ضربتا، سامنے والے سے پوچھ سکتے ہیں حل انتما ضربتما. تو اس طرح سے آپ سوال اور جواب بنا سکتے ہیں. اور ناصرہ کے ساتھ ناصرہ گردان تو آپ کو پتہ ہے، تو حل ہوا ناصرہ، حل ہما ناصرہ، تو سوال آپ کریٹ کر لیے آپ نے. اور اسی طریقے سے سامعہ سے حل ہی یا سامعت، کیا اسے ایک عورت نے سنا ہے؟ تو نعم ہی یا سامعت، یس اس نے سنا ہے. تو اس طرح سے آپ یہ بنا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ ضمیر متصل آپ نے پڑھی تھی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، جینا. اور جب یہ فعل کے ساتھ ملتی ہے آخر میں تو یہ مفعول بھی بنتی ہے. حل ضربہ ہو، تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا اس ایک شخص نے اس ایک شخص کو مارا ہے؟ حل ضربہ ہما، کیا اس ایک شخص نے ہما ان دو کو مارا ہے؟ حل ضربہ ہم، کیا اس ایک شخص نے ہم ان سب کو مارا ہے؟ حل ضربہ کا، کیا اس ایک شخص نے آپ کو مارا ہے؟ حل ضربہ کما، کیا اس ایک شخص نے آپ دو کو مارا ہے؟
حل ضربکم کیا اس ایک شخص نے آپ سب کو مارا ہے، حل ضربنی کیا اس ایک شخص نے مجھ کو مارا ہے، حل ضربنا کیا اس ایک شخص نے ہم سب کو مارا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے یہ بنا سکتے ہیں، ضمیر متصل کو بھی استعمال کر کے آپ بنا سکتے ہیں۔ کیا یہ، ہاں یہ، اس میں اشارہ سے پہلے حل لگا دیں یا نہم لگائیے، حل ھذا مؤمن، کیا یہ ایک شخص مومن ہے، نہم ھذا مؤمن۔ اور اسی طریقے سے بعید کے اشارے آپ نے پڑھے ہیں، حل ذالک مسلم، کیا وہ ایک شخص جو ہے مسلمان ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ اشاروں کے ساتھ آپ اس کو سوال جواب اس کا آپ کر سکتے ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ حل علمتم ما فعلتم حل یستوی الاعمی والبصیر حل یہلک الا القوم الظالمون حل من خالق غیر اللہ فحل من مدکر۔ اللہ پاک بھی جو ہے حل کے ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں۔ حل ھذا الا بشر مثلکم حل ہن کاشفات ضرہ حل انتم مجتمعون حل نحن منظرون۔ تو سوال پوچھا جا رہا ہے، غائب کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی، متکلم کے لیے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ ماضی کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں، یہ مضارع میں بھی آتی ہیں؟ مضارع میں بھی آ سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حل ہوا یضرب، اس کا معنی آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہ مارے گا، کیا وہ ایک شخص مارے گا، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں نا۔ تو ماضی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، مضارع کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ یضرب کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو آپ پوچھیں جی حل ہوا یضرب، کیا وہ ایک شخص مارتا ہے، یا حل ہوا یضرب تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہ ایک شخص مارے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ آگے سے جواب دے سکتے ہیں کہ لا ہوا یضرب، نہیں وہ نہیں مارے گا، نہیں وہ ایک شخص نہیں مارے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے نا اس کو بنا سکتے ہیں۔ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اب احاطہ ہو رہا ہے، جیسے ضربہ یضرب آپ نے گردان پڑھی ہے پیچھے، اور اس کا استعمال جو ہے نا آپ نے دیکھا، ضربہ یضرب سے بہت سے صیغے آئیں گے، جیسے خلف یخلف آ رہا ہے، حمل یحمل آ رہا ہے، عقل یعقل آ رہا ہے، اسما یاسم آ رہا ہے، عرف یعرف آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناصرہ ینصر سے قرآن پاک میں صیغے آ رہے ہیں، رزقہ یرزقو آ رہا ہے، شکرہ یشکرو آ رہا ہے، امر یامرو آ رہا ہے، کتبہ یکتبو آ رہا ہے، فرقہ یفرقو آ رہا ہے۔ تو یہ صیغے اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور سامعہ یسمع سے آ رہا ہے شاربہ یشربو آ رہا ہے، طعیمہ یطعمو آ رہا ہے، عجیبہ یعجبو آ رہا ہے، عجلہ یعجلو آ رہا ہے، فرحہ یفرحو آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے فتح یفتح صیغہ آیا، دفع یدفع آ رہا ہے، بحث یبحث آ رہا ہے، جحد یجحد آ رہا ہے، جمع یجمع آ رہا ہے، قطع یقطع آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ صیغے ہیں۔ تو اب صرف عربی گردانیں پڑھانے کافی نہیں، ترجمہ کی گردان بھی ضروری ہے۔ صرف ترجمہ یاد کرنا کافی نہیں، ایمانی و اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے۔ ہر سبق کے الفاظ اور آخر میں اجرا کے لیے دی گئی آیتوں پر غور کیجیے۔ نظریاتی تربیت و کردار سازی کے اشارات جلملاتے نظر آئیں گے، انہیں اپنے دل و دماغ میں اتار کر عمل اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالیے۔ جی ہاں جی۔ تو ماشاءاللہ اس میں ابھی تک آپ نے لیول 1 کے جو الفاظ ہیں وہ 28,100 ہیں، اور ابھی تک جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ لاشعوری طور پر ایک جو آپ چیز یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، آپ کے ذہن میں جو فکس ہو رہی ہے، وہ تقریباً 26,255 الفاظ جو ہے ماشاءاللہ سے آپ جو ہے اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہمارا آگے 20واں سبق ہے، 20واں سبق اس کا آخری سبق ہے ماشاءاللہ سے، لیول 1 آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ جو ہے نا تیاری کریں، آپ کو ہم بلاتے ہیں نیکسٹ ویک میں، ادھر مسجد میں بلاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، آپ کو کھانا شانا بھی کھلائیں گے۔ جو حضرات بھی ہمارے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ دیں گے آپ کو، کہ آپ کو اس پہ لکھا جائے گا قرآن پاک کے 78,000 الفاظ میں سے آپ کی جو پہچان پیدا ہو گئی ہے وہ 28,000 الفاظ کی ماشاءاللہ سے پہچان پیدا ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دیں گے،
یہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے. اور ایک ایک لفظ سیکھنے کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا یہاں پہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے. پڑھنے پہ جو ہے نا ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں, تو سیکھنے پہ کتنی نیکیاں ہوں گی آپ خود اندازہ لگا لیں. تو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی جزا دے گا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ پاک جو ہے نا اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے جی, آپ دعا کریں. آمین آمین. آمین. اب اس میں آگے جو ہمارا ایک دو جو لیسن نیکسٹ ویک میں جو چلیں گے وہ یہ بڑا امپارٹنٹ سبق ہے, جو یہ اب 20واں سبق ہے. اس میں قرآن پاک کا سارا ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ اس کی گردانیں اور پھر کچھ صورتوں کا ترجمہ اور اس کی گردانیں وہ ساتھ میں آئیں گی, جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر, وہ اس میں آ جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس میں فاعل پڑھا, جو فاعل ان کے وزن پہ ہے اس سے بھی معنی بن سکتا ہے. حل ہوا داخل, کیا وہ داخل ہوا ہے. نہم ہوا داخل, ہاں وہ داخل ہوا ہے. حل ہما داخلان, کیا وہ دو داخل ہوئے ہیں. حل ہم داخلون. تو یہ اس میں فاعل سے بھی یہ کوشچن کر سکتے ہیں اور آپ فعل سے بھی کر سکتے ہیں. حل ہوا داخلہ, کیا وہ داخل ہوا ہے. اور ایسے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں حل ہوا داخل, حل ہوا خارج, کیا وہ نکلا ہے, کیا وہ داخل ہوا ہے. تو اس سے سوال بنا سکتے ہیں. حل ہوا حاضر, کیا وہ حاضر ہے. حل ہما حاضران, کیا وہ دو حاضر ہیں. حل ہم حاضرون, کیا وہ سب حاضر ہیں. تو اس میں فاعل جو آپ نے پڑھا تھا وہ بنانا بہت آسان ہے. ثلاثی 3 حرفی سے جو ہم نے بنایا وہ فاعلن کے وزن کے اوپر ہے, اور اس میں مفعول بھی ہم نے بنایا تھا. تو اس سے سوال بھی بن سکتے ہیں حل انت حاضر, حل انتم حاضران, حل انتم حاضرون. تھوڑا سا آپ جو ہے نا جب آپ تلاوت کریں تو آپ سوچیں کہ میں نے جو اس میں فاعل پڑھا, اس میں مفعول پڑھا, فعل ماضی پڑھا, فعل امر پڑھا, مضارع پڑھا, نفی پڑھی اور بلم کے ساتھ پڑھا, بلند کے ساتھ ہم نے پڑھا, تو کون سا صیغہ یہاں پہ بن رہا ہے. تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ مشغلہ ہونا چاہیے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ترجمے والا قرآن رکھیں, ترجمہ بھی دیکھیں, اپنی ڈکشنری بھی رکھیں اور اس میں الفاظ کا بھی چناؤ کریں, الگ سے لکھیں بھی. تو بس یہ ایک مشغلہ ہونا چاہیے. ایسے کرتے کرتے اللہ سے بندہ جا کر ملے تو اللہ پاک بڑا نوازیں گے انشاءاللہ تعالی. تو حل آگے جو ہے اسی طریقے سے مضارع سے دیکھیں سوال بن رہا ہے حل یضربہ, کیا وہ ایک شخص اس ایک شخص کو مارے گا. یہ معنی ہو سکتا ہے حل یضربہ, کیا وہ ایک شخص اس ایک شخص کو مارتا ہے. تو یہ معنی دونوں اس میں ہو سکتے ہیں. اب جو کہنے والا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے اس کے مطابق ہی یہ ہوگا. حل یضربہما, اب دیکھیں حل الگ ہے, یضرب الگ ہے, ہما الگ ہے. تو ہما جو ہے یہاں پہ مفعول بھی بنے گا. حل یضربہما, کیا وہ ایک شخص ان دو شخصوں کو مارے گا یا مارتا ہے. تو اس کا جواب آگے اس طریقے سے آ جائے گا. اور اسی طریقے سے حل یضربہا, حل یضربہما مؤنث کے لیے, کیا وہ ایک شخص اس ایک عورت کو مارے گا یا مارتا ہے. تو یہ اس طریقے سے آ جائیں گے. اور حل ھذا تائب, کیا وہ تائب ہو گیا ہے. حل ھذان تائبان, کیا وہ دو شخص تائب ہو گئے ہیں, توبہ کر لی ہے, رجوع کر لی ہے. تو یہ اس میں فاعل سے معنی بن رہا ہے. اور اسی طریقے سے حل ذالک مفلحون, یہ مفلحون بھی اس میں فاعل ہے. اور مفلحان یہ مفعلون کے وزن پہ آتے ہیں. اور ان سے بھی ہم سوال اس سے کر سکتے ہیں. حل ذالک مغفور, کیا اس کو بخش دیا گیا ہے. مفعول کے وزن پہ ہے. حل ذالک مغفوران, کیا ان دو کو بخش دیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ آئے گی. اور کل انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کچھ ضمیریں اور آ گئی ہیں جو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ گردان ہے پوری ضمیروں کی, اس کو ہم پڑھ لیں گے. اور پھر یہ ہمارا جو ہے نا 1-2 سبق جو ہے آگے جو بھی چلیں گے نیکسٹ ویک میں وہ احادہ کے چلیں گے, جس میں کچھ دعائیں ہیں ان کے ترجمے ہیں اور نماز کا ترجمہ ہے. اور اسی طریقے سے کچھ آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے. اذان ہے اور اس کے الفاظ ہیں, اس کو غور کرنا ہے. کلمہ ہے, شہادت کلمہ ہے.
اور اسی طریقے سے نماز ہے. اور یہ سارا جو ہے نا ہمارے نیکسٹ ویک میں جو 2 لیسن ہوں گے اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی. اور پھر نیکسٹ ہی ویک میں ہم تیاری کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا پروگرام کریں گے. اور اس میں بتا دوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں تو وہ بھی تیاری کر لیں، اپنے سبق دہرا لیں. تو جو آ سکتے ہیں ادھر آ جائیں، جو نہیں آ سکتے تو وہ ہمیں زوم پہ جوائن کر لیجئے گا اس دن. تو آپ اپنا بتا دیجئے گا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آئی ہے، تو آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کے ایڈریس پہ ہم ارسال کر دیں گے. ٹھیک ہے جی خالد صاحب؟ جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ اگلے ویک ملیں گے اور اگلے ویک میں پروگرام بھی کرتے ہیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمارا یہ پہلا لیبل کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک اس کی کمپلیٹ سرمنی ہو جائے گی. شاید اس سے کچھ اور لوگ بھی دیکھ کر جو ہے نا ہمیں وہ جوائن کریں اور یہ سبب آپ بن جائیں اس چیز کا کہ آگے لوگ اس کو جوائن کریں. پھر ہم لیول 2 کو انشاءاللہ لیول 2 اور 3 کو ہم آگے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.